الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذویل احتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیاں قبل حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی سے، پھولوں کی خوشبو سے اور آپ لوگوں کے چہروں کی رونق سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیس و یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ کائنات کے اندر آج تک اتنا تذکرہ، اتنا ذکر کسی ہستی کا نہیں ہوا جتنا ذکر آقا دو جہاں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا ہے۔ اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ اس ذکر کو کوئی روک نہیں سکتا، جدا ذکر خدا بلند کرے، جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے، او دا محافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو اسی محبوب کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ گفتگو رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر اپنے نبیوں کی شان کو بیان کیا اور فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے کوئی رسول ایسا بھی ہے جس نے اللہ کے ساتھ کلام کیا، اور انہی رسولوں میں سے ایک رسول وہ بھی ہے کہ جو درجوں میں سب سے آگے بڑھ گیا۔ کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جہاں سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ شانیں، یہ کمالات اور یہ مرتبے عطا کیے ہیں کہ جو کائنات کے اندر کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ حالانکہ نبیوں کی شان تو وراء الورا ہے۔ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے تین تین نبیوں کو بھیجا ہے۔ کتنے نبیوں کو؟ تین نبیوں کو ایک ایک بستی کی طرف بھیجا ہے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ آتے ہیں تو ایک بستی کے لیے تشریف نہیں لاتے، کسی ایک علاقے کے لیے تشریف نہیں لاتے۔ قرآن اعلان کیا کرتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو یہ اعزاز ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ پریشانی ہونا، بجلی چلے گی، کوئی بات نہیں،
بہرحال جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر نبی بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم کیا دیا؟ فرشتوں کو حکم دیا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. لہٰذا ہمیں قرآن بتاتا ہے اور قرآن کے دامن یہ بات موجود ہے اور کسی گروہ کا اس کے اندر جو ہے وہ فرقہ بھی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کو پیدا کیا گیا، ان کو نبوت جیسے منصب سے سرفراز کیا گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ تعظیمی کرو. پھر کیا ہوا؟ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس کے مقدر میں نہیں تھا، اس نے انکار کر دیا. اور یہ آج سے پیدا نہیں ہوئے لوگ کہ آج لوگ انکار کرتے ہیں. حقیقت کا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی انکار کرنے والا موجود تھا. بہرحال اس نے انکار کر دیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. باقی سب فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ جب ان کو نبی بنایا گیا تو سارے فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو. اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. کہا فرشتوں میں بھی اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوں، درود بھیجتا ہوں. تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھو. اور اہل ایمان کو کہا قیامت تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم بھی درود پڑھتے رہو. تو یہ اعزاز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تو ایک مرتبہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ نبیوں کے سردار بن کے آئے تو قیامت تک آنے والوں کو کہا کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہیں. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے باہر نکلا تو جب ہم چل رہے تھے نا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ راستے کے اندر ہم جس درخت کے پاس سے گزرتے اور جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہوا. اور حضرت حذیفہ بن یمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، گھر مسجد نبوی سے تھوڑا دور تھا. دن کے وقت حاضری ہوتی مسجد نبوی کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے، لیکن رات کو مسئلہ ہوتا، ماں بیمار تھی، گھر تھوڑا دور تھا، اندھیرا ہوتا تو مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھتے. تو ایک دن ماں سے اجازت طلب کی. تقی بھائی اس نے کہا کہ اے ماں اگر تو اجازت دے تو آج میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں. اور ساتھ ماں کو لالچ دیا، اے ماں اگر تو اجازت دے دے تو میں اپنے لیے اور تیرے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا. یار آج جس کے گھر میں پیر آ جائے وہ پھولے نہیں سماتا، تو جس کے لیے نبیوں کا سردار ہاتھ اٹھا دے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا اے ماں اگر تو اجازت دے تو مغرب کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ لالچ یہ دیا کہ تیرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں گا. ماں نے اجازت دی تو یہ مسجد نبوی کے اندر چلے گئے، حضور کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر وظائف کے اندر یا نفلی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. اس کو موقع نہ ملا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے دعا کرواتے. بہرحال عشاء کا انتظار کرنے لگے کہ جب عشاء کی نماز ہوگی تو عشاء کی نماز کے بعد فوراً جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے اور اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا. بہرحال کیا ہوا کہ جب عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی اذانیں ہونے لگی. عشاء کی اذانیں ہونے کے بعد صحابہ آئے اور نماز پڑھی. اور جب عشاء کا وقت ہوا تو عشاء کی نماز پڑھتے پڑھتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو جب نماز پڑھائی تو نماز سے فارغ ہوئے. تو صحابہ اٹھے اور اٹھ کو گھروں کو چلے گئے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مصلی رسول سے اٹھ اور حجرہ عائشہ کی جانب چل دیے.
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ عائشہ کی جانب چل دیے نا، تو یہ صحابی حضرت حذیفہ بن یمان جلدی جلدی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا کہ میں اپنی ماں سے ایک نماز کی اجازت لے کے آیا تھا، اور ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ نمازیں بھی 2 پڑھ کے آیا، اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی بھی ہے کہ نہیں؟ تو دل کے اندر یہ خیال بار بار آ رہا تھا، تو اس لیے حضور کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو حضور نے جب ان کے قدموں کی آہٹ کو سنا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر کیا فرمایا؟ فرمایا من ہاذا، میرے پیچھے کون ہے؟ کیا فرمایا؟ من ہاذا، میرے پیچھے کون ہے؟ یار توجہ ادھر رکھیے، رسول کریم کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ کے کان کدھر؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑے بغیر کیا فرمایا؟ فرمایا من ہاذا، میرے پیچھے کون ہے؟ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بول پڑے، کہا حذیفہ تو کا، کہیں حذیفہ تو نہیں ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حذیفہ ہوں۔ اب اگلی بات سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی، فرمایا غفر اللہ لکا ولی امکا ما حاجتکا، اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کس کام سے آیا؟ کیا فرمایا؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کس کام سے آیا ہے؟ تو جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو لب کھلنے سے پہلے ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ خاموش ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بول پڑے، کہا اے حذیفہ ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کے سردار ہوں۔ تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا جائے۔ بلکہ ایک غزوے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے، واپس تو راستے کے اندر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ ساتھ ایک صحابی تھا جو پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بہرحال کیا ہوا، اس نے سامنے ایک درخت دیکھا جو اپنی جڑوں سمیت زمین سے اکھڑا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور تھوڑی دیر کھڑا رہنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہوا۔ اب وہ درخت جو جڑوں سمیت زمین سے اکھڑا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور تھوڑی دیر حاضر رہنے کے بعد وہاں سے چلا گیا، تو جب صحابی نے یہ منظر دیکھا نا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا منظر ہے، جڑوں سمیت زمین سے درخت اکھڑے، اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو یہ کتنا عجیب لگے گا۔ جب اس کو یہ عجیب لگا نا، اللہ اکبر، تو وہ صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے تو ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ عرض کروں گا۔ بہرحال کیا ہوا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو صحابی نے کیا فرمایا؟ حضور میں نے آج ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور آج میں نے ایک عجیب ماجرا دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا حضور یہ جو سامنے درخت ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جڑوں سمیت اکھڑا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تھوڑی دیر حاضر رہنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ دل کو ٹھنڈ پڑے گی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب سنیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، میں سویا ہوا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تو سویا ہوا تھا، مجھے کیا پتا، وہ تو سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ کہا میں سویا تھا اور اس درخت نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ اے رب اگر تو اجازت دے تو تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، اگر تو اجازت دے تو اس کی بارگاہ میں سلام نہیں کر رہا۔ تو کہا یہ درخت ہے جس نے اپنے رب سے اجازت مانگی تھی، وہ میری بارگاہ میں فقط سلام کے لیے آیا تھا۔ تو کائنات کا دل دھڑکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو فرشتوں نے ایک مرتبہ سجدہ کیا، لیکن جب نبیوں کا سردار اس نبی اس کائنات کے اوپر نبیوں کا سردار بن کے آیا تو قیامت تک آنے والوں کو حکم دے دیا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہنا. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ نبیوں کی شان کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو قوم نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا دیا. کہا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے نا چھوٹا مبارک، اس کو ایک پتھر کے اوپر مارو. کیا کرو؟ ایک پتھر کے اوپر اس چھوٹے کو مارو. تو پھر کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کے اوپر اپنے عصا مبارک کو مارا تو رب کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب آپ نے اپنی قوم کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس پتھر کے اوپر اپنا چھوٹا مبارک مارا تو اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان یہ ہے، توجہ یہ رکھیے گا، حضور کی شان یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ تھے اور صحابہ کی تعداد تقریباً 1500 کے قریب تھی اور ایک سفر پہ تھے. دوران سفر پانی کی حاجت کو صحابہ نے محسوس کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پانی طلب کیا. صحابہ کو جب کوئی مسئلہ ہوتا نا تو سیدھے حضور کی بارگاہ میں جاتے. اللہ اکبر. حضور سے پانی طلب کیا. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے قافلے والوں سے جو مشکیزوں کے اندر پانی ہے نا وہ اکٹھا کیا جائے. تو پانی اکٹھا ہوا، مشکیزوں کو نچوڑا گیا تو ایک کٹورا پانی کا بنا. 1500 صحابہ کی تعداد ہے اور صحابہ کے ساتھ جانور بھی ہیں کہ جنہوں نے پانی پینا ہے، صحابہ نے وضو بھی کرنا ہے، کچھ نے غسل بھی کرنا ہے، اور ساتھ جانور بھی ہیں جنہوں نے پانی پینا ہے. اور جانور کی کوئی معمولی جانور نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ جو قافلہ تھا وہ اونٹوں کا تھا اور ایک اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ تقریباً 21 دنوں کا پانی ایک اونٹ اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، سٹور کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اعزاز دیا. جانور ساتھ تھے، پیاسے تھے، انہوں نے بھی پانی پینا تھا، صحابہ نے بھی پانی پینا تھا اور پانی کا ایک کٹورا. تو جب صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کے اندر عصا پکڑو اور پھر ایک پتھر تلاش کرو اور پھر اس پتھر کے پاس جاؤ، اس پتھر کے اوپر جا کے اپنا عصا مبارک مارو پھر پانی جاری ہوگا. ایسا نہیں کہا. یہ تو نبیوں کا سردار ہے نا. لیکن اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ فرمایا اے محبوب اس کٹورے کے اندر، اس برتن کے اندر ہاتھ رکھنا تمہارا کام ہے اور تیرے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری کرنا یہ ہمارا کام ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے پتھروں سے پانی جاری کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی جاری کر دیا. بہرحال آخری باتیں اور وہ یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے نکلے نا مکہ سے مدینے کی جانب تو راستے کے اندر، یہ تقی بھائی سننے والی ہے توجہ کیجئے گا، کہ راستے کے اندر ایک خاتون کے گھر چلے گئے اور وہ خاتون بڑی مہمان نواز تھی. جو بھی اس کے گھر میں مہمان آتا وہ اپنی حیثیت سے زیادہ اس کی مدد کرتی، اس کو کھانا پیش کرتی. بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں چلے گئے تو وہ عورت کہتی ہے کہ آج مہمان بڑے سونے ہیں لیکن قدرتی ماحول ایسا ہے کہ اس وقت گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر. یار مہمان در پہ آ جائے، مہمان بوہے پہ آ جائے اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بڑا عجیب فیل محسوس ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے ایک نکر کی جانب ایک بکری کو بندھا ہوا دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خاتون اگر تو اجازت دے، تیرے گھر میں اور تو کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہیں ہے، اگر تو اجازت دے
تو کیا ہم تیری اس بکری کا دودھ دو لیں؟ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی بہت ساری بکریاں ہیں، یہ ایک ہی نہیں ہے، بکریاں اور بھی ہیں، لیکن وہ بکریاں چرنے کے لیے باہر گئی ہیں، اور یہ جو بکری گھر کے اندر بندھی ہوئی ہے یہ تو بیچاری اٹھنے کے قابل نہیں، اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، اس کی کھیری میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ تو کہا یہ تو دودھ نہیں دیتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے خاتون اگر تو اجازت دے تو کیا ہم تیری بکری کا دودھ دو لیں؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہا جاؤ بکری کو کھول کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے اور بکری کو کھول کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی پشت پہ اپنا ہاتھ پھیرا۔ کیا کیا؟ اس بکری کی پشت پہ اپنا رحمت والا، اپنا دست رحمت، اپنا دست شفا اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ تو جو ہی اس بکری کی پشت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا نا، تو اس بکری نے اپنی ٹانگیں چھوڑ، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کا دودھ دوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے گھر کے سارے برتن بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام مابد جاؤ اور اپنے گھر کے سارے برتن لے جاؤ۔ وہ سارے برتن جو اس کے گھر کے اندر موجود تھے وہ سارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ دھوتے چلے جا رہے ہیں اور جھاگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور برتن ہے کہ دودھ سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کا دودھ دوہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دودھ پیا، آپ نے صحابہ کو بھی پلایا، اور اس خاتون نے بھی پیا، اور اس خاتون کا ایک چھوٹا بچہ تھا جس نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، لیکن خوشی کے عالم میں اس عورت کو یہ پوچھنا یاد نہ رہا کہ تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کہاں کے مسافر ہو، کہاں کے جانے والے، چونکہ خوشی اتنی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو خوشی کے عالم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو اس عورت کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو جب شام کو اس کا شوہر اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا کے اپنے گھر کے اندر آتا ہے نا، تو دور سے آتے ہوئے اس نے آج اپنی کچی کلی پہ نور کو برستے ہوئے دیکھا، اور گھر کے اندر آیا تو گھر کے سارے برتن تھے کہ دودھ سے بھرے پڑے تھے، تو بڑا حیران ہوا، تو بے ساختہ کہنے لگا، کہا آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ کیا کہا؟ آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو سنو اس عورت نے کیا کہا۔ وہ عورت جو حضور کے نام سے ناواقف تھی، اس کو جاتے ہوئے حضور کا نام پوچھنا بھی یاد نہ رہا، چونکہ خوشی ایسی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے طور پہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ تو اس کا شوہر بولا، اس نے کہا کہ وہ مبارک تھا کیسا، اس کا جو ہے وہ حسن تو بیان کرو، وہ تھا کیسا؟ تو اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حسن کو بیان کیا ہے، اس سے ایک لفظ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اس عورت نے کمال کر دی۔ اس نے کہا کوئی حضور کو دور سے دیکھتا حضور پھر بھی سونے لگتے، اور جب قریب آ کے دیکھتا تو حضور پھر بھی سونے لگتے۔ یعنی حضور کو کوئی دور سے دیکھتا پھر بھی سونے لگتے، اور حضور کو کوئی قریب آ کے دیکھتا تو پھر بھی سونے لگتے۔ یار جن لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زمانے میں، اپنے دور میں دیکھا، انہوں نے بھی کہا سونا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کہتے ہیں یار کیا پوچھتے ہو، حضور تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، نہ اس سے پہلے کسی نے دیکھا، نہ کوئی بعد میں دیکھے گا۔ حضرت حسان بن ثابت بول پڑے، کہتے ہیں دیکھتے بھی کیسے، اگر کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچے ہی بن چڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا، اور جنہوں نے تھوڑا سا فاصلے پہ کھڑے ہو کے دیکھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو اجے میرا محبوب نے ڈٹھا، جنہوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تو نقاب ہٹاوے۔
جو نکلے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے سونا ہاتھ رکھے پھلاں دے وچ ہاتھ پھلاں تو ود جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے کہ یہ جہاز نظر وچ ہو دی جو آوے وک جاوے خلق عہدے نے مولے دنیا کوئی ورلے ہی جان بچاوے توبہ توبہ حسن سجن دا اتے جہاز نہ چلی جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے بہرحال وہ اس کا شور بول پڑا اس نے کہا کہ پہلے تو میں بکریاں چرانے کے لیے دور جایا کرتا تھا لیکن میں آئندہ بکریاں چرانے کے لیے دور نہیں جاؤں گا یہاں قریب ہی بکریاں چراؤں گا وہ مبارک اپنی منزل سے جب واپس پلٹ کے ہمارے گھر کے اندر مہمان بنے تو مجھے بھی بلا لینا تھا کہ میں بھی اس مبارک کو دیکھوں اس کی زیارت کروں پھر کیا ہوا ایک دن اس عورت کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو وہ سودا لینے کے لیے اپنے شہر کی منڈی کے اندر گئی اس کو سودا نہ ملا تو وہ شہر مدینہ کی منڈی کے اندر چلی گئی وہاں پہ میں یہ بالکل مختصر کر رہا ہوں آخری بات اور وہ یہی اسی واقعے کے عنوان سے کہ جب اس شہر مدینہ کی منڈی کے اندر گئی نا تو وہاں سودا سلف لیتے ہوئے اس عورت کا ساتھ چھوٹا بچہ بھی تھا اس نے سیدنا صدیق اکبر کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا تو جب بچے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نا تو وہ بچہ بے ساختہ بول پڑا اس نے کہا امی وہ دیکھو یہ وہ بندہ جا رہا ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا تو یہ ماں اور بیٹا دونوں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جاتے ہی پوچھا وہ مبارک کدھر ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ کس مبارک کی بات کر رہے ہیں تو کہا کون مبارک کہا وہی مبارک جس نے بکری کی پشت پہ ہاتھ پھیرا تھا جو ہمارے گھر کے اندر مہمان بنا تھا تو کہا تم جس کو مبارک کے نام سے جانتی ہو زمانہ اس کو محمد کے نام سے جانتا تو کہا آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں ان کو ساتھ لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پہ جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جب وہاں سے واپس پلٹے نا یہ ماں اور بچہ یہ راستے کے اندر باتیں کر رہے تھے بچہ کہتا ہے امی آج تو چپ رہنا اب آج جب شام کو ابو آئے گا نا تو اس کو پہلے میں بتاؤں گا کہ آج ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے تو ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تم چپ رہنا آج میں تیرے خامد کو آج میں جو ہے وہ تیرے ابو کو بتاؤں گی کہ ہم مبارک کا ڈیرا دیکھ آئے بہرحال کیا ہوا جب شام کو ان کا شوہر واپس لوٹا آج اس نے پھر کچی کلی کے اوپر نور کو برستے ہوئے دیکھا تو ان دونوں سے قبل کہ یہ بول پڑتے وہ آگے کہتا ہے لگتا ہے آج پھر مبارک آیا تھا ہمارا گھر پھر مہک رہا ہے تو کہا آج مبارک تو ہی آیا تھا لیکن ہم اس کا ڈیرا دیکھ آئے تو یہ تینوں گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو بات یہاں جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ جب حضرت عمر کا دور آیا نا تو قحط پڑا لوگوں کو پانی بھی پینے کے لیے میسر نہیں تھا اس وقت بھی اگر معبد کے ڈیرے سے کوئی چیز ملتی تو اس بکری کا دودھ مل جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پیاس لگی تو اپنی قوم کی پیاس کو بجھانے کے لیے جو ہے وہ پانی پتھروں سے جاری کیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف پانی جاری نہیں کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی بھی جاری کیا اور اس بکری کے تھنوں سے ایسا دودھ جاری کیا کہ جب زمانے کو پانی بھی نہیں ملتا تھا اس وقت معبد کے ڈیرے سے اس بکری کا دودھ مل جائے گا تو دعا کرتا ہوں انہی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین